آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام اور سائنس کے ساتھ دیکھیں گے کہ انسان بوڑھا کیوں اور کیسے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان بہت دیر تک جوان کیسے رہ سکتا ہے، جو کہ اسلام اور پھر سائنس سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ ساری انفارمیشن چاہیے تو ہمارے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ جاپان کے کچھ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کچھ ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیوں اور کیسے ہوتا ہے۔ ان کی یہ ریسرچ بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ پر مشتمل تھی۔ یہ تمام ڈاکٹرز اور سائنسدان مل کر اور بہت سی ماڈرن ٹیکنالوجیز اور مشینز کا استعمال کرتے رہے، اور بہت سا وقت گزرنے کے بعد ان کو انسان کے جوان سے بوڑھے ہونے کی وجہ معلوم ہوئی۔ ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں انہوں نے لکھا کہ انسان کے جسم میں ایک لیکوڈ یعنی کچھ ایسے مالیکیولز یا مادہ ہیں جن کو جوانی کے مالیکیولز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب تک انسان کے جسم میں یہ مادہ مالیکیولز رہتے ہیں انسان جوان رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ مالیکیولز ختم ہونا شروع ہوتے ہیں انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کی اس رپورٹ کے مطابق انسان کے یہ مالیکیولز ختم ہونے کی عمر عموماً 30 سے 35 سال اور زیادہ سے زیادہ 40 سال تک ہے، یعنی انسان اس کے بعد بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد پوری دنیا کے انسان سوچ میں پڑ گئے کہ اگر انسان کے جسم میں یہ مالیکیول نہیں بن رہے تو ہم کوئی ایسی میڈیسن یا کوئی ایسی چیز بنائیں جس کی وجہ سے یہ مالیکیول جسم میں پورے اور برقرار رہیں، یعنی انسان جوان رہے۔ جیسا کہ انسان کی فطرت ہی لالچی ہے، جس کی بنا پر پوری دنیا اسی ریسرچ پر لگ پڑی کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر وہ جوانی کے مالیکیولز کو برقرار رکھ سکے۔ ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے ہر چیز کی سرچ کی، یعنی دنیا کے ہر جانور کے گوشت کا ٹیسٹ کیا، کھانے والی چیزوں کا ٹیسٹ کیا، اور تمام پھلوں اور میووں کا ٹیسٹ کیا۔ ان تمام ٹیسٹ کے بعد ان کو معلوم ہوا یہ مالیکیول یعنی جوانی کا مادہ صرف 2 پھلوں میں پایا جاتا ہے۔ ایک پھل ہے اولیو یعنی زیتون، اور دوسرا فگ یعنی انجیر۔ یہ 2 پھل ایسے ہیں جن میں یہ مالیکیول پایا جاتا ہے، اور یہ دونوں جوان رہنے کے پھل ہیں، یعنی اگر بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ جوان رہے تو وہ یہ پھل کھائے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں پھلوں میں یہ مالیکیول ہیں، پھر یہ معلوم کرنا شروع ہوا کہ بندہ انہیں کتنی مقدار میں کھائے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی یا اسے زیادہ استعمال کر لینا بہت نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی ایک دن میں 5 انجیر کھائیں یا 10، اور زیتون کا استعمال کتنا کریں۔ تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ انسان 7 زیتون اور 1 انجیر کھائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ رپورٹ مصر کے ایک مومن سائنسدان یعنی کہ مسلمان سائنسدان کے پاس پہنچی، تو وہ سائنسدان کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی علم رکھتا تھا، یعنی سائنس علم کے ساتھ ساتھ وہ قرآن کا علم بھی رکھتا تھا۔ تو اس مومن نے دیکھا کہ پروردگار نے پورے قرآن میں ایک پھل کا نام 7 مرتبہ لیا ہے اور ایک پھل کا نام 1 مرتبہ لیا ہے، یعنی اس کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام بڑے ڈاکٹرز اور سائنسدان مل کر یہ ریسرچ کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں پہلے ہی قرآن پاک میں بتایا ہے کہ ایک پھل کو 7 مرتبہ اور ایک پھل کو 1 مرتبہ ان کا نام چھایا کر کے۔ اگر ہم اسلام اور سائنس کا کمپیریزن کریں تو یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ شروع ہی سے اسلام بہت آگے رہا ہے، لیکن یہ ہم مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ ہم نے اسے اچھی طرح پڑھا نہیں۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔